بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کے دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام پڑھ لیں، یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ یا جبارو کو پڑھنے سے عید الفطر کے دوسرے دن ہر مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائیں گی، ہر دعا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے۔ وہ چاہے ذاتی گھر آپ نے حاصل کرنا ہو، سسرال سے علیحدگی حاصل کرنی ہو، گھر چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، دولت چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اور اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہو، شوہر کو قابو کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا لازماً کریں۔ جو میرے پیارے ناظرین قرضے میں ڈوب چکے ہیں، اپنا قرض نہیں اتار پا رہے، وہ اتنے صاحب استطاعت نہیں ہیں کہ اپنا قرض اتار سکیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل ہو اور ہم اپنا قرضہ جو ہے وہ عزت کے ساتھ اتار سکیں۔ انشاءاللہ اپنی یہ پیاری بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ جو قرضے میں ڈوب چکے ہیں انشاءاللہ ان کا قرض بھی اتر جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو غیبانہ مدد بھی حاصل ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجات روائی کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ جائز آپ کی دعا ہونی چاہیے، وہ جائز آپ کی حاجات ہونی چاہیے جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آئیں اب آپ کو اس وظیفے کی ترتیب سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، وضو کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے یہ وظیفہ عید الفطر کے دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز آپ نے ادا کر لینی ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر جانا ہے، اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی بہت ہی پیاری شان آپ نے ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے ایک چٹکی چینی کے لے کر رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر جانا ہے اسی ہی جگہ پر بیٹھ کر۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جائز دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، یا آپ کی کوئی جائز حاجات ہے یا آپ کی کوئی جائز دعا ہے جس کو آپ قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور پھر آپ اپنے مقصد کو ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کریں۔ آپ نے سب سے پہلے 127 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 127 بار آپ نے درود ابراہیمی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ کا تلفظ غلط ہونے کے بعد آپ کے درود ابراہیمی میں فائدہ آپ کو حاصل نہ ہو۔ آپ نے 127 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی صفاتی نام پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کا صفاتی نام شروع کرنا ہے
جو آپ کے سامنے ایک چٹکی چینی پڑی ہوگی، ایک چٹکی چینی سے آپ نے چوتھائی حصہ اٹھا کر آپ نے اپنی زبان مبارکہ پر لگا لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام شروع کر دینا ہے۔ 121 بار آپ نے یا جبارو کو پڑھنا ہے، یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو۔ 121 بار آپ نے یا جبارو کو پڑھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ جب آپ نے آخر میں 127 بار ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک چٹکی سے تھوڑا کم آپ نے چینی کو اٹھا کر اپنی زبان مبارکہ پر آپ نے پھر لگا لینا ہے، اور پھر آپ نے 127 بار ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور پھر آپ نے دوبارہ جو چینی پڑی ہوگی، جو آخری حصہ چینی کا پڑا ہوگا جب آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ نے اس چینی کو سارا اٹھا کر آپ نے پھر دوبارہ اپنے زبان مبارکہ پر لگا لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی شان بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما لیجئے۔ یا اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ آپ بہت زیادہ بے نیاز ہیں، آپ کی کتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آپ کو جتنی ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا آتی ہے وہ آپ دعا میں لازماً بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کی تعریف کو سنتے ہوئے اپنے مطابق انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی غیبانہ مدد بھی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرما لی، پھر آپ نے اپنے مقاصد کو بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں جو مقاصد آپ نے رکھا تھا اسی متعلق آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ کی جو بھی مشکلات ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ نے لگاتار روتے جانا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آپ جو بھی کریں، گر گرائیں، روئیں، سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن اپنی طرف کو لازمی بیان فرمائیں کہ میں بہت زیادہ مشکلات میں ہوں، میری دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے، یا میری پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ جو میں نے ذہن و گمان میں رکھا تھا اسی ہی متعلق میں اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہوں یا کروانی چاہتی ہوں، یا میری بھائی بہنوں کی مشکلات ہیں وہ ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو دور کریں، انشاءاللہ ان کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، ان کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔